دوستو یہ ہے نالندہ یونیورسٹی کہ جس کو بھارت کے اتہاس کی تو ابھی تک کی سب سے ایڈوانس یونیورسٹی کے طور پر دیکھا ہی جاتا ہے، مگر ورلڈ وائڈ بھی اس کی گنتی اتہاس میں لمبے وقت تک دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے ایڈوانس یونیورسٹی کے طور پر ہوتی رہی تھی۔ ایک ایسی یونیورسٹی کہ جس کو اتہاس میں دنیا کی پہلی ایسی یونیورسٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس میں رہائش کا انتظام ہوتا تھا، مطلب پڑھنے والے بچے بالکل ویسے ہی ہاسٹل میں رہا کرتے تھے کہ جیسے آج کے ماڈرن دور میں رہتے ہیں۔ اور تو اور شاید یہ دنیا کی پہلی ایسی یونیورسٹی ہوگی کہ جس میں آج سے 1300-1400 سال پہلے بھی وہ انٹرنس ایگزام ہوا کرتا تھا کہ جو آج کے دور میں ہوتا ہے۔ اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن پانے کے لیے کس لیول کا کمپٹیشن تھا۔ کمپٹیشن ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ یہاں پر جو 2000 کے قریب ٹیچرز اور 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس رہا کرتے تھے، ان کا تعلق صرف انڈیا سے نہیں بلکہ موجودہ دور کے چائنا، میانمار، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ٹرکی، مڈل ایسٹ کے باقی دوسرے دیش اور اس کے علاوہ نہ جانے دنیا کے کس کس علاقے سے ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے ہی لوگ اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے علاقے چھوڑ کر انڈیا کے موجودہ دور کے بہار کے علاقے میں اس نالندہ یونیورسٹی میں آ کر اسی لیے رہا کرتے تھے کہ شاید ان کو پتا تھا کہ دنیا میں دوسری جگہ اس طرح کی ایجوکیشن مل ہی نہیں سکتی ہے۔ دنیا کے اتہاس میں پائے جانے والے بہت سارے بڑے بڑے ویگیانک یا دوسرے بہت سارے انٹلیکچوئلز لوگوں نے نہ صرف یہاں پر تعلیم حاصل کی بلکہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پر ایک ٹیچر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں دی تھیں، مگر دوستو سینکڑوں سال تک قائم رہنے کے بعد اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانے کے بعد اچانک سے ایک دن ایسا آیا کہ جب اس یونیورسٹی کی قسمت پوری طریقے سے بدل گئی۔ یہ یونیورسٹی پل بھر میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یونیورسٹی کو تو تباہ و برباد کیا ہی گیا، ساتھ ہی ساتھ اس میں موجود جو اسٹوڈنٹس وغیرہ رہے ہوں گے، سادھو یا پھر بدھسٹ مونک وغیرہ، سب کو ہی قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پوری ہی یونیورسٹی کو آگ کے حوالے بھی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس یونیورسٹی کی جو لائبریری تھی کہ جس کو نالج کا خزانہ مانا جاتا تھا، وہاں پر موجود جو کتابیں تھیں وہ پوری طریقے سے راکھ میں بدل گئیں۔ یہ جلنے والی کتابیں بھی سینکڑوں یا پھر ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ 90 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہیں۔ اسی لیے پھر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صرف اس ایک یونیورسٹی کے جلنے کی وجہ سے انڈیا اور اس کے آس پاس کا علاقہ کچھ سال یا کچھ دشک نہیں بلکہ کئی سو سال کے لیے پیچھے ہو گیا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر نالندہ یونیورسٹی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ آخر اتنی ایڈوانس یونیورسٹی کو کس نے تباہ کیا تھا، کیوں تباہ کیا تھا اور کیسے تباہ کیا تھا؟ کیا نالندہ یونیورسٹی کی تباہی سے جڑی ہوئی سچائی اتنی ہی سیدھی سادی ہے کہ جتنی ہم کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہی ہوا تھا؟ تو چلیے اتہاس کے پنوں میں ڈوب کر اس سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو جب بھی نالندہ یونیورسٹی کے ڈسٹرکشن کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو عام طور پر یہی بتا دیا جاتا ہے کہ ایک بختیار خلجی نام کا انویڈر آیا اور اس نے ایک دم سے اس یونیورسٹی پر اٹیک کیا اور پل بھر کے اندر اس کو تباہ و برباد کر دیا اور آگ کے حوالے کر دیا۔ مگر دوستو اگر ان حملوں کی گہرائی میں نہ جاتے ہوئے صرف موٹے موٹے طور پر بھی بات کریں تو اس یونیورسٹی کے اوپر کئی بار اٹیک ہوئے تھے، اور یہ اٹیک اسی لیے ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ صرف ایک یونیورسٹی ہی نہیں تھی بلکہ یہاں پر دیش دنیا سے لوگ آ کر رہا کرتے تھے۔ اب کیونکہ پہلے کے دور میں تو انویڈرز کے کسی بھی علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یا اس پر اٹیک کرنے کے لیے جو بڑے بڑے مقصد ہوا کرتے تھے، اس میں سے ایک مقصد زیادہ سے زیادہ دھن دولت اور ریسورسز کو حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اب کیونکہ یہ یونیورسٹی تو اس دور میں اس پورے علاقے کا سینٹر مانی جاتی تھی، پوری دنیا میں مشہور تھی، تو ان لوگوں کے بھی ٹارگیٹ پر رہتی تھی۔ اس یونیورسٹی پر پہلا اٹیک ہوا تھا 455 عیسوی سے لے کر 470 عیسوی کے بیچ میں، جو دراصل سینٹرل ایشیا میں موجود ہنس ایمپائر کے دوارا کیا گیا تھا۔ یہ اٹیک کافی خطرناک تھا مگر اس کے باوجود بھی یونیورسٹی سروائیو کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ دوسرا اٹیک 7ویں عیسوی کے قریب میں بتایا جاتا ہے، جو دراصل بنگال کے ہی ایک راجا نے کیا تھا۔ اس اٹیک نے بھی اس یونیورسٹی کو کافی نقصان پہنچایا، جبکہ آخری اور فائنل اٹیک مانا جاتا ہے کہ 12ویں صدی کے آخر میں ہوا تھا، کہ جو دراصل بختیار خلجی کے دوارا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ یونیورسٹی دوبارہ کھڑی ہی نہ ہو سکی،
اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ بختیار خلجی کے جو اس دور میں پرتھوی راج چوہان کو ہرانے والے محمد گوری کا ہی ایک کمانڈر ہوا کرتا تھا اور اس پورے علاقے میں کیمپین چلایا کرتا تھا، اس نے اس یونیورسٹی کو کیوں تباہ و برباد کیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ہی عجیب و غریب کہانی سنائی جاتی ہے۔ کہانی کے مطابق ایک بار بختیار خلجی کافی بیمار ہو گیا تھا اور بہت سارے الگ الگ حکیموں سے علاج کروانے کے باوجود بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم کو صرف اور صرف نالندہ یونیورسٹی کے جو سب سے بڑے گرو ہیں وہی صحیح کر سکتے ہیں۔ کہانی میں آگے بتایا جاتا ہے کہ بختیار خلجی کے جو ایک مسلم اور باہری کمانڈر تھا وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک غیر مسلم اور ہندوستان کے لوکل کسی بھی گرو یعنی حکیم سے علاج کروائے۔ اس کو تو یقین بھی نہیں تھا کہ جس چیز کا علاج اس کے بڑے بڑے حکیم نہیں کر پائے اس کا علاج یہاں کا کوئی لوکل گرو کر سکتا ہے۔ بڑی مشکلوں کے بعد بختیار خلجی علاج کروانے کے لیے تیار تو ہو گیا، مگر جب وہ گرو سے ملا تو اس نے یہ شرط رکھ دی کہ تم مجھے ٹھیک کرو مگر بنا دوا کے، یعنی تمہاری کوئی بھی دی گئی دوا میں نہیں کھاؤں گا۔ گرو نے سمجھانے کی کوشش کی اور جب بختیار خلجی نہیں مانا تو گرو بھی راضی ہو گئے اور کچھ وقت کے بعد ہی انہوں نے بختیار خلجی کو ایک قرآن دی۔ قرآن کی کاپی دیتے ہوئے کہا کہ ہر دن اس کو پڑھو، کچھ دن کے بعد ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بختیار خلجی نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی بختیار خلجی پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا۔ بختیار خلجی کو کافی حیرانگی ہوئی اور اس نے جب جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ نالندہ کے گرو نے وہ جو قرآن کی کاپی دی تھی اس کے پیجز کے اوپر اپنی دوا کا پیس لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے جیسے جیسے اب بختیار خلجی نے پیج پلٹ کر قرآن پڑھنا شروع کیا ویسے ویسے وہ دوا کا اثر اس کے اندر جاتا رہا اور کچھ وقت کے بعد ہی وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا۔ مگر جیسے ہی بختیار خلجی کو اس چیز کی خبر ملی وہ پوری طریقے سے غصے سے لال ہو گیا اور اس نے پھر پوری نالندہ یونیورسٹی پر ہی اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہی ہوا جو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں۔ ویسے تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر اتہاسکار اس بات کو لے کر ہی ڈیوائیڈ ہیں کہ نالندہ یونیورسٹی کو تباہ و برباد کیا کس نے تھا، کیونکہ کچھ ڈائریکٹ صرف اور صرف بختیار خلجی کو ہی قصوروار مانتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ بہت سارے انویڈرز کا اس میں رول تھا جس میں بختیار خلجی بھی شامل تھا، تو کچھ کہتے ہیں کہ باقی انویڈرز نے ہی اس کو تباہ و برباد کیا لیکن بختیار خلجی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، بلکہ بختیار خلجی تو کبھی نالندہ کے ایریے میں گیا بھی نہیں تھا۔ جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ نالندہ یونیورسٹی اس بڑی خطرناک اور لمبی چلنے والی جنگ کا شکار بنی کہ جو اس دور میں برہمنز اور بدھسٹ لوگوں کے بیچ چلا کرتی تھی۔ مگر یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ بختیار خلجی کی یہ جو بیمار ہونے والی کہانی ہے اس کا ذکر تو کسی بھی اتہاس کی کتاب میں کہیں پر بھی دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ ایون وہ کچھ لوگ کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں ڈائریکٹ بختیار خلجی کو ہی اس کے ڈسٹرکشن کا قصوروار ٹھہرایا ہے، انہوں نے بھی اس کہانی کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ وہ تو صرف اتنا مانتے ہیں کہ بختیار خلجی دوسرے انویڈرز کی طرح تھا کہ جو زیادہ سے زیادہ علاقے کو کانکر کرنا چاہتا تھا یا پھر زیادہ سے زیادہ دھن دولت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کیونکہ وہ بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں تھا اس وجہ سے اس کو تو خود پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جس وقت وہ اس پر حملہ کر رہا تھا، اس کو تباہ و برباد کر رہا تھا، اس وقت وہ اتہاس کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی کر رہا تھا۔ تو اسی لیے شاید اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن یہ جو کہانی ہے یہ کہانی باقی بہت سارے متس کی طرح واٹس ایپ فارورڈ کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچ گئی ہے اور تمام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ لیکن دوستو اگر ایک بار کو یہ بات مان بھی لی جائے کہ شاید بختیار خلجی نے نالندہ یونیورسٹی کو تباہ و برباد نہ کیا ہو تو آخر اس یونیورسٹی کو تباہ کیا کس نے تھا؟ کیونکہ یہ تو کلیئر ہے کہ یہ یونیورسٹی تباہ ہوئی تھی۔ تو اس کا جواب ہم کو تبت کے ایک مشہور بدھسٹ اسکالر اور ہسٹورین کے دوارا ملتا ہے جن کو تاراناتھا یا پھر تاراناتھ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو 16ویں صدی کے آخر میں اور 17ویں صدی کے شروع میں ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ کاکٹ سدھا نے شری نالیندر یا نالندہ یونیورسٹی کو بنوایا اور پھر اس کے سیلیبریشن میں ایک بڑے بھوج کا بھی انتظام کیا۔ ان کے اس گرینڈ بھوج میں یعنی بڑی دعوت میں 2 تیرتھکا بھی آئے۔ یہاں پر وہ تیرتھکا کا ورڈ 2 برہمنز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ جو 2 برہمنز بھکشا مانگنے آئے تھے ان کے اوپر کچھ بدھسٹ مونکس نے پانی پھینک دیا۔ موقع پر تو وہ دونوں چلے گئے مگر ان میں سے ایک برہمن نے یہ ٹھان لی کہ وہ سدھی پراپت کریں گے اور اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔
फिर इन लोगों ने 12 साल की समाधि ली और सिद्धि प्राप्त की सूर्य से। फिर इन दोनों ने एक यज्ञ किया और उसकी जो एशिस थी उनको नालंदा के अंदर फेंक दिया, जिससे वहाँ पर आग लग गई जो धीरे धीरे बढ़ती गई। और फिर देखते ही देखते इस आग ने 84 यानी 84 के करीब बुद्धिस्ट के बड़े सेंटर्स को जलाकर राख कर दिया कि जो नालंदा के अंदर मौजूद हुआ करते थे। बहुत सारी किताबें भी जली, खास तौर से वो कि जो बड़े सेंटर्स के अंदर रखी हुई थी, बड़े सेंटर्स जैसा कि रत्न बोधि या फिर रत्न सागर वगैरह। इसके बाद तारानाथ कहते हैं कि ये सब देखने के बाद वो दोनों ब्राह्मण्स वहाँ से भाग गए हसामा यानी कि आज के दौर के असम की तरफ। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने से जुड़ी हुई ये कहानी सिर्फ एक ही किताब में होती तो शायद चल जाता, मगर बिल्कुल यही कहानी एक और बुद्धिस्ट इतिहासकार के जो तिब्बत के ही हुआ करते थे और जिनको सुम्पा खानपो के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपनी किताब में यही स्टोरी लिखी है। उन्होंने भी यही बताया है कि एक बड़े भोज में जब 2 ब्राह्मण्स आए तो उनके ऊपर किस तरह से पानी फेंक दिया गया और फिर वो गुस्से में चले गए और उन्होंने बदला लेने की ठानी और बदले के लिए ही उन्होंने नालंदा के 3 बड़े सेंटर्स में आग लगा दी, जिसमें रत्न बोधि भी शामिल था, जहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी थी। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेजों के इंडिया में आने से पहले बख्तियार खिलजी वगैरह से जुड़ी हुई कहानी शायद इंडिया के अंदर पाई ही नहीं जाती थी, मगर इससे उलट वो कहानी जो अभी मैंने आपको सुनाई वो 16वीं और 17वीं सदी की ऐतिहासिक किताबों में जरूर लिखी जा चुकी थी। बल्कि ये कहानी तो वो बुद्धिस्ट स्कॉलर लिख रहे थे कि जो इस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं और जिनका ही इस यूनिवर्सिटी के खत्म होने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जहाँ तक मामला बख्तियार खिलजी का है तो इस पूरे केस में बख्तियार खिलजी का जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नाम लिया जाता है वो दरअसल एक ऐसी किताब की वजह से लिया जाता है कि जो बख्तियार खिलजी के दौर के आसपास ही लिखी गई थी, जिस किताब का नाम है तबकात नासरी और जो मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई थी। ये जो मिनहाज थे ये दरअसल उस दौर में सुल्तान अल्तुतमिश के यहाँ पर काजी मतलब जज हुआ करते थे और इन्होंने उस दौर में बहुत सारे अलग अलग बादशाहों, कमांडर्स और जनरल्स वगैरह के बारे में लिखकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों की तरह इन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र बख्तियार खिलजी का भी किया है कि जो एक कमांडर हुआ करता था और बताया है कि ये कौन था, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा था और किस तरह से इसने बहुत सारा मालो दौलत हासिल करने के लिए बिहार के किले पर हमला किया था। याद रहे दोस्तों कि फारसी जबान में लिखी गई इस किताब में किले बिहार यानी कि बिहार के किले का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया और जैसा कि बख्तियार खिलजी ने उम्मीद की थी कि उसको बहुत सारे यहाँ पर घोड़े या फिर धन दौलत भी मिला और साथ ही यहाँ पर उसको बहुत सारी किताबें भी मिली, जिसकी वजह से बाद में जब पूछा गया तो पता चला कि ये एक मदरसा यानी कि स्कूल है। अब यहाँ पर जो इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि इस पूरे मामले में बख्तियार खिलजी का हाथ था तो वो ये दलील देते हैं कि मिनहाज ने भी तबकात नासरी में कहीं पर भी नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र ही नहीं किया है, न ही आग जलने का जिक्र किया है, बल्कि यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी यानी जिस मदरसे का जिक्र किया गया था वो तो उदनपुरी यूनिवर्सिटी है कि जो नालंदा से कुछ दूरी पर मौजूद है। तबकात नासरी को लेकर ये जो आर्ग्यूमेंट है ये दरअसल डॉक्टर D.N. झा का है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार की गवर्नमेंट ने 1951 में पटना में एक AP जायसवाल इंस्टीट्यूट बनाया था। इस इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च वर्क है जिसका नाम है द एंटीक्यूरियन रिमेन्स इन बिहार बाय डॉक्टर पाटिल। इसमें ये बताया गया है कि मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स बिहार शरीफ में पाए गए हैं कि जो नालंदा से लगभग 6-7 मील की दूरी पर है। तो मतलब उस दौर में नालंदा का ये इलाका गैर मशहूर था और बिल्कुल उजड़ा हुआ था। अगर थोड़ा बहुत भी मशहूर होता, कुछ खास होता तो मुस्लिम हुक्मरानों के बनवाए हुए मॉन्यूमेंट्स यहाँ भी पाए जाते। बल्कि इसमें तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जब 12वीं सदी के आखिर में बख्तियार खिलजी की इस इलाके में एंट्री हुई थी तो ऑलरेडी ये इलाका पूरी तरीके से उजड़ा हुआ था। शायद ये इलाका 100 साल पहले यानी 11वीं सदी के आखिर में ही तबाह हो चुका था। मतलब इस रिसर्च पेपर के हिसाब से ये नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी के यहाँ पर आने से 100 साल पहले ही जल चुकी थी। फिलहाल दोस्तों दूसरे बहुत सारे मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी इतिहास तो बहुत ज्यादा पेचीदा मतलब उलझा हुआ है, लेकिन वो एक बात जो साफ तौर पर नजर आती
آتی ہے وہ یہ کہ وقت کے ساتھ یہ یونیورسٹی نہ صرف تباہ و برباد ہوئی بلکہ اس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ یعنی کہ بھارت دیش سینکڑوں سال پیچھے بھی چلا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وقت تو گزرتا گیا مگر جو بھارت کے اسکالرز تھے وہ اس نالندہ یونیورسٹی کو کبھی بھول نہ سکے۔ سن 2006 میں انڈیا کے پورو راشٹرپتی اور بھارت کے سب سے مشہور ویگیانک یعنی کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو ہماری جو نالندہ یونیورسٹی ہے اس کے پاس میں ہی ایک نئی ماڈرن یونیورسٹی بنانا چاہیے جہاں پر ہم انڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اسٹوڈینٹس کو یہاں پر آنے کی دعوت دیں اور وہ نالندہ کے جو کبھی برانڈ ہوا کرتا تھا اس کو ایک بار پھر سے زندہ کریں۔ ان کے اس پلان پر، ان کی اس خواہش پر ہی نالندہ کے پروجیکٹ پر بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع ہوا اور اب فائنلی جب 2024 کا سال آ چکا ہے تو یہ یونیورسٹی ایک بار پھر سے بن کر تیار ہو چکی ہے، جس کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویروں کو بھی آپ لوگ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ تو دوستو یہ تو تھی نالندہ یونیورسٹی کی کہانی، باقی آپ لوگوں کا اس پورے مدعے پر کیا سوچنا ہے کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے سے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔